السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے سید امین القادری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ حضور سیدی سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ کی شان بیان کی انہوں نے، تو آپ لوگ اس بیان کو دیکھیے، اسے آخر تک سنیے اور پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیے بیان آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہندو بھی غوث پاک پر اعتماد کر لے تو میرا غوث ہندوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، دور حکومت ہے رنجیت سنگھ کا، اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر، ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے، اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندوؤں کو شامل کرتے، اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندوؤں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہے، اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان، اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی۔ اللہ اللہ، اور جب بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی تو 11ویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہیلی کو، پڑوسن کو وہ جو ہے شامل کرتی، تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ 11ویں کیا ہے، تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، بغداد کے تاجدار، ولیوں کے سلطان، جنہوں نے مردے زندہ کیے، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں۔ اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا؟ یا اللہ، ہم تو کہتے ہیں کوئی چھیڑ کر تو دیکھے، ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ غوث وہ ولی ہے، کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے، کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ لوگ کس سے گڑتے ہیں اپنے غوث کے لیے؟ میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا، لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، ارے غوث تو غوث ہے۔ جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے، کجا رابعہ کجا غوث الاعظم دستگیر، کیا فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ رابعہ بہت بڑی خاتون ہے، لوگوں نے ان کو آدھی کلندر کہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میرے غوث نے، میرے امام نے کہا، کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، کیسے ملتے ہیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیسے؟ وہ ہے تلوہ تیرا، جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ غوث پاک ہے۔ لوگ ان کو ذرا سمجھے تو سے، غوث اعظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے۔ حضور محدث اعظم کچوچوی نے فرمایا تھا، سرکار محدث اعظم کچوچوی فرماتے ہیں یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ، کوئی دل سے پکارے نا۔ بہرحال
تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے، یہ ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہیلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں۔ اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں، بلکہ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکتا۔ ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں، قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں، صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا، ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا۔ میرے عزیز چیز کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا۔ جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں، میں نے کہا 11ویں کر، ہاں کر کے دیکھ لو، دیکھ لو نا کر کے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا، تاجر والی مات کرنا 11ویں، غلاموں والی کرنا۔ ہاں غلاموں والی کیا ہوتی اور تاجر والی کیا ہوتی؟ تاجر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا، نہ ہم نے یہ کیا، اب آپ صرف قبول کر لیں آپ کا احسان ہے بس، پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا۔ وہ 11ویں کرتی تھی ہر مہینہ، اور وہ ہندو اس کی سہیلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی، اس کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ ہندو خاتون کے وہ تھی غریب لیکن غوث پاک کو وہ بھی چاہنے لگی۔ ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے میکے جا رہی تھی، دیوالی کے دن تھے، اس نے جانا تھا اپنے میکے، اس کا غریب شوہر اس کا پتی اس کے ساتھ تھا، اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدعقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا۔ اس پہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی غربت کا وہ سودا کرے، غربت کو روکڑا کرے، اس کی غربت کا مذاق اڑائے، تو یہ بہت کوشش کرتا تھا۔ لیکن یہ ہندوستان ہے، ہمارا بھارت ہے، یہاں مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کسی کی بیٹیاں ہمارے یہاں بے غیرت نہیں ہیں۔ یہاں کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی اور حیا رکھی ہے، یہاں کی بیٹیاں بہت باغیرت ہے، کسی مذہب کی ہو بہت باغیرت ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو ٹی وی سیریلوں نے سب کو بے پردہ کیا، ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کسی مذہب کی عورت ہو کبھی وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر گھونگھٹ کے مردوں کے سامنے نہیں آتی، بلکہ ہم نے راستے میں جھاڑو دینے والی عورتوں کو بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھی، ان کو لوگ نچلی ذات کا کہتے تھے، مگر ہم جیسے بچے بھی اسکول جاتے وقت آ جائیں تو دیکھتے تھے کہ ان کا گھونگھٹ ان کے ماتھے سے لٹک رہا ہوتا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ آج تو کروڑ پتیوں کی بیٹیاں بے پردہ نکل گئی، آج تو ارب پتیوں کی بیٹیاں ولیموں کے اندر بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے، بے غیرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پردہ ایسا پردہ ویسا، میں نے کہا پردے کی تعلیم اسلام تو دیتا ہے، لیکن ہندوستان کی مٹی نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے، ہندوستان کی تہذیب نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے مذہب میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوستان کی پرانی تہذیب بھی پردے کی بات کرتی ہے۔ پردہ ہمارے یہاں اسلام میں ہے، بالکل ہے، الحمدللہ۔ جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ ہوگا۔ اسلام بھی حیا کی بات کرتا ہے، ہندوستان کی مٹی میں بھی اللہ نے حیا رکھی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں حیا اس لیے ہے کہ سب سے پہلے با حیا اسی زمین پہ آیا آدم کی شکل، ان کے قدموں کی برکت ہے کہ اس مٹی میں حیا ہے۔ تو اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں، پیدل کوئی سواری نہیں ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے، بیچ میں جنگل، ایک گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب پیچھے پیچھے چل پڑا تو یہ دونوں میاں بیوی کو روک کے کہتا ہے کہ بھئی میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے شوہر نے کہا کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں، ایک گھوڑے پہ کیسے تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، میں تمہیں پیدل چلتے نہیں دیکھنا چاہتا، میں اتر جاتا ہوں، لگام پکڑ لیتا ہوں گھوڑے کی، تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی، ہمیں تیری آنکھ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا۔ تو وہ جو عورت تھی نا، اس کی بیوی، اس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے، ایک شرط ہے،
तुम कोई जमानत दो, कोई गारंटी दो, अहद दो, हम बैठ जाएंगे। अब वो था तो बदअकीदा, कलमा पढ़ता था, लेकिन जाहिर सी बात है हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अच्छा हो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, कुछ तो ऐसे बदबख्त भी होते हैं ना, और वो बड़ी तफसील है, उसमें भी मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन है तो ऐसे कि ज़बान से कलमा पढ़ते अंदर कोई कलमे का असर होता भी नहीं ना, ऐसे बदबख्त भी तो है ना। तो उसने कहा किसकी ज़मानत चाहिए, किसकी ज़मानत चाहिए, कौन सा है चाहिए। इसकी ज़बान से पट निकला, क्योंकि उसकी बात ज़बान पे बार बार गौस गौस या गौस या गौस या गौस था। उसने कहा कि वो 11वीं वाले पीर साहब है ना, उनकी ज़मानत दे दो, कि उनकी ज़मानत तुम हमारे साथ गलत नहीं करोगे। इसको तो और आसान था, क्योंकि था बदअकीदा, वलियों का मानने वाला नहीं था वो उस दौर में, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था। इसलिए कि वो दौर है, अभी अंग्रेज़ों की आमद शुरू हो चुकी थी। आप तारीख पढ़ लें, राजा रंजीत सिंह का जो था, यानी अभी बदअकीदगी के जरासीम हिंदुस्तान में शुरू हो चुके थे। जिस तरीके से अभी वो एक नया वायरस आ गया ना, जैसे तो अभी 5 मरीज आपके यहाँ भी तो कैसे थोड़े से शुरू हुए ना, तो ऐसे उस दौर में वो बदअकीदगी के जरासीम शुरू हो गए थे। सबको नहीं लगे थे, ऐसे चंद को लगे थे, और बाकी सब लर्जा बर अंदाम थे। तो यही हुआ, उसको कहा कि बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। उसने कहा फौरन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़े पीर साहब की जमानत। तो कहा कि अच्छा सवार हो जाओ, मैं उतरता हूँ, सवार हो जाओ। जैसे ये उतर करके शौहर ने पहले बीवी को सवार किया, अभी वो बीवी सवार हुई थी कि इसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, और ये बैठ गया जस्त लगा करके घोड़े पर और एड़ लगाई और उसको दबोचा अपने बाजुओं में। जब दबोच रहा था अपने बाजू में, तो वो ऐसे झुक झुक कर पीछे मुड़ के देख रही थी। तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ए लड़की, ये मुड़ मुड़ के किसको देख रही है? तेरे पति को तो मैंने कत्ल कर दिया है। कहा मैंने देखा मेरा पति कत्ल हो गया है, लेकिन मैं बड़े पीर को देख रही हूं। 11वीं वाले पीर का इंतजार है। तूने कहा था ना मैं उनकी जमानत देता हूं, जिसकी जमानत दी है वो बचाने के लिए जरूर आए है। और एक नकाबपोश तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके उसकी गर्दन उड़ाता है। वो जो कह रहा था ना वो तो मर के गड़ चुके हैं, वो तो मर के खत्म हो चुके हैं। मैं कहता हूं यकीन हो तो कोई आज भी मेरे गौस को मदद करता हुआ पा सकता है। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा था कि ये अदाए दिल नवाजी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। गौस पाक ने फरमाया मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और वो गिर रहा हो ठोकर खा के तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूं। उसका सतर खुल रहा है तो मैं उसके सतर को ढांप दिया करता हूं। अल्लाह अकबर। आज भी वो मदद करते हैं, उनकी इमदाद आज भी है। कोई सच्चे दिल से पुकार कर तो देखे। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम तेरे जिक्र से बने हैं। मेरे काम गौसे आजम मेरे रास्ते में आके कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ गया है तेरा नाम गौसे आजम। अल्लाह अकबर। तो जब उस खातून ने देखा नकाब पोशाए घोड़ा रोक लिया गया, एक नकाब पोश ने उठाया गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाई, उस खातून से कहा बेटी क्या चाहती है? उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाब पोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा कुम बेज़निल्लाह, जिंदा जिंदा हो गया। उस खातून ने कहा ऐ नकाब पोशो जरा बताओ ना कौन हो। तो जब नकाब उल्टा गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मज्जूब बन करके बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी।
کوئی یقین کر کے ان کو. پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت میں مدد کرے, دیکھیے مسئلہ کہاں اٹکتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے. میں کہا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کر سکتے قیامت میں, جو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے, کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ کوئی یقین تو کرے. اور پھر غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا میں دنیا میں بھی اس کی حمایت کروں گا اور آخرت میں بھی اس کی حمایت کروں گا, اور میرا اللہ میری حمایت کو قبول فرمائے. دوستوں مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس بیان کو سنا, بہت ہی پیارا بیان تھا, اور آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے بیان آپ لوگوں کو کیسا لگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.